روحوں میں اترتی ہے صدا مہم حق کی، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ MT انٹرنیشنل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ مومنون کی آیات 13 تا 15 کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان فرمودہ ترجمہ ہے: اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر اس کو ایک ٹھہرنے والی جگہ میں نطفہ کے طور پر رکھا، پھر نطفہ کو ترقی دے کر ایسی شکل دی کہ وہ چمٹنے والا وجود بن گیا، پھر اس چمٹنے والے وجود کو ایک بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک اور شکل میں تبدیل کر دیا۔ پس بہت ہی برکت والا ہے وہ خدا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات پر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح کہ ہمارا معمول ہے کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے کچھ مہمان بلاتے ہیں ہم اس پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ مکرم و محترم نصیر احمد قمر صاحب اور مکرم و محترم فرخ رحیل صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ احسن جزا فار کمنگ اینڈ بینگ پارٹ آف دس پروگرام۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں جو ان آیات میں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ کیا ہمیں لفظاً اسی طرح لینی چاہیے جس طرح کی ہیں؟ بالکل رضا صاحب، یہ آیات تو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ 1400 سال قبل جب سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی، ایسے آلات موجود نہیں تھے جن سے یہ تفصیلات معلوم ہوتی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تفصیلات بتا کر یہ بات واضح کی ہم پر کہ وہی خدا ہے جو خالق ہے، جو حقیقی خالق ہے اور جو بہترین مخلوق پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
امی تھے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتی تھیں باتیں، اور یہ مومنین کے لیے بہرحال ایمان اور ایمان میں ترقی اور ایقان کا باعث ہے، یہ تفصیلات جو قرآن کریم میں 1400 سال قبل ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم قرآن کریم کی آیات ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھیں، پتوں پہ لکھی جاتی تھیں، ترقی کرتے کرتے ان تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے 1000 سال گزر گئے، اور سائنسدانوں نے اب آ کر ہمیں ان باتوں کی تصدیق کی جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہیں۔ چنانچہ میں مختصراً بتاتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال بعد پہلی دفعہ جو سپرم کا ذکر آیا ان آیات میں، پہلی دفعہ سیل سپرم کی تحقیق شروع ہوتی ہے، اور تحقیق کون شروع کرتا ہے؟ اسٹیون ہیم اور اینٹون فلپ لیونڈرگ۔ انہوں نے مائکروسکوپ، جو خوردبین جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے ذریعے سپرم سیلز کی تفصیلات معلوم کی، تحقیق کی، لیکن اس میں بھی کئی غلطیاں کی، اور بالآخر جب ایسے آلات موجود ہوئے اور ایسے آلات پیدا ہو گئے جن سے ان تفصیلات کو معلوم کیا جا سکتا، تو سائنسدانوں نے قرآن کریم کی تصدیق کی، اور اس بات سے اور خود اعتراف کیا کہ قرآن کریم کا یہ بیان بہرحال سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس کو نہیں جان سکتا تھا۔ چنانچہ پروفیسر کیتھ مو اناٹومی کے سائنسدان تھے، وہ پہلے سائنسدان تھے اور دنیا کے ممتاز سائنسدانوں میں شمار کیے جاتے ہیں اناٹومی کے شعبے میں، اور جنین اور رحم کے متعلق جو سائنسدان جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے متعلق پروفیسر کیتھ مو ایک معروف سائنسدان ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ڈیولپنگ ہیومن، اس میں وہ کتاب آج بھی ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور 8 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے اناٹومی کا، یعنی اتنے معروف تھے وہ۔ انہوں نے ایک موقع پر قرآن کریم کی ان آیات کا تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانی جنین کے بارے میں جو قرآن کریم نے ہمیں علم دیا ہے وہ ہرگز 7ویں صدی کے سائنسی علوم پر مبنی نہیں ہو سکتا، یعنی اس زمانے میں وہ آلات ہی نہیں تھے کہ اتنی تفصیلات معلوم ہو سکتی، کیونکہ اکثر دریافتیں تو 20ویں صدی کے بعد ہوئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل اسی بات کو قبول کرتی ہے کہ قرآن کریم میں بیان یہ تفصیل خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات خود معلوم نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ آپ امی تھے اور نہ ہی آپ کے سائنس کے شعبے میں آپ کو کوئی تجربہ تھا۔ تو رضا صاحب، یہ آیات بذات خود اس بات کا ثبوت ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کے باعث ہیں کہ 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تفصیلات بتا دی تھی۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیر۔ قمر صاحب، یہاں پر لگتا تو یہی ہے کہ صرف اور صرف جسمانی پیدائش کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا صرف جسم کے ساتھ تو تعلق نہیں، بہت سارا حصہ خاص طور پر جو قرآن کریم جس چیز کو ایڈریس کرتا ہے وہ روحانی ہماری تخلیق اور روحانی پیدائش کے متعلق ہے۔ تو اس میں صرف کیا ہمیں جسمانی پیدائش کا ہی سبق سیکھنا چاہیے ان آیات میں سے؟ قرآن کریم کے بہت سارے بطون ہیں، اور جیسا کہ مولانا فرخ رحیل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جدید تحقیقات بھی ہیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہیں، لیکن اگر صرف اس آیت پر ہی غور کر لیں تو اس کے آخر پہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کے آخر میں آتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس پیدائش انسانی کی تفصیلات کا ذکر، اور یہ ساری ایک جگہ نہیں، قرآن کریم نے دوسری مختلف جگہوں پہ اس کے اور بھی مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کرے، اپنے خالق کو دیکھے کہ وہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، کس طرح وہ رحموں میں انسان کی تصویر کشی کرتا ہے اور ان کو بناتا ہے، اور کس حالت سے کہاں تک پہنچاتا ہے، بالکل ایک نئی مخلوق بن جاتی ہے۔ یعنی وہ نطفے کی حالت جس میں لاکھوں سپرم ہیں، ان میں سے کوئی ایک رحم کے ساتھ جا کے ملتا ہے جو پھر علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، دوسری جگہ مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کی بھی بات بھی آتی ہے، اور پھر کتنے عرصے تک وہ رہتا ہے، اور پھر گوشت، لوتھڑا، ہڈیاں، اور پھر ایک وجود
اب وہ جو وجود بنا ہے اس کو اس پہلی حالت سے موازنہ کریں، کوئی نسبت نہیں، بالکل خلق آخر ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے اس نطفے کی حالت کا ذکر پانی سے کیا ہے، وہ ایک مایا ہے، اور بات ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے بنایا ہے۔ اس کو مائع مہین بھی کہا، بہت کمزور سا، بدبودار بھی کہا، مائع مسنون بھی کہا، مائع دافق بھی کہا۔ اس حالت پہ غور کریں، اور اس حالت کو جو آؤٹ پٹ ہے اس کی اس سارے پروسیس سے گزارنے کے بعد ایک خوبصورت بہت ساری صلاحیتیں رکھنے والا وجود آ جاتا ہے۔ کوئی نسبت ہے؟ اس کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ وجود ہے؟ اور پھر اس نطفے میں اس ایک وہ جو پانی کا ایک قطرے میں سے ایک سپرم بھی جو بنا ہے، جس سے انسان بنا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں آج اب تحقیقات بتا رہی ہیں کہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کا ناک نقشہ کیا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، دماغ کیسا ہوگا، جینیٹکس کا پورا میپ ہے، اور اس میں زندگی کتنی ہوگی، کیا اس کے ساتھ دنیا میں زندگی میں پیش آئے گا۔ وہ اتنی لمبی ایک شخص کی تاریخ جو ہے، اور ان میں سے ہر ایک پہ مختلف لکھی ہوتی ہے، کوئی ایک جا کے ملتا ہے۔ اس پہلو سے بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور کتنے ہی ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں بنتا ہوتا، کچھ بھی نہیں بنتا، بے اولاد ہی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی قدرتیں اور اس کے نظام پر غور کرو، اور یہ بار بار توجہ قرآن کریم میں دلائی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ساری کائنات اگر عالم کبیر ہے تو انسان کا اپنا وجود عالم صغیر ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مضمون خود انسان کی تخلیق کے اندر دہرا دیا گیا، اور مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا۔ اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے کرام نے، دیگر بہت سارے علماء نے اس پہ بڑی روشنی ڈالی ہے۔ میں صرف رمضان کے حوالے سے صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اپنی پیدائش میں، وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں بہت سارے نشانات ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا کہاں ہے، کیا ہے، ان کو اپنی حالت پہ تو غور کریں، کیا تھے، کیا بنے۔ اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کریم نے اسی میں مضمون دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی طرح دوبارہ تمہارا بھی احیاء ہوگا۔ اس پانی کے قطرے کی اس کے ساتھ کیا نسبت ہے جو انسان وجود میں آتا ہے بعد میں۔ اسی طرح انسان کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی جب مر مٹ گئے، سب کچھ ختم بھی ہو گیا، پھر خدا قادر ہے کہ ایک وجود تخلیق پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں پر اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، اس نظام پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنے ہی جو بے اولاد ہیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے اور فضل ہی ہے جو ایک پانی کے قطرے کو نشو و نما دیتا ہے اور اس حیثیت پر پہنچاتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس دوران بے شمار خطرات ہیں، فزیکلی بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ نے پوچھا کہ روحانی لحاظ سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ مومنون کی ان آیات کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، بہت ہی لطیف، اور انسان پڑھ کے جھوم جاتا ہے۔ وہ خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا وہ باتیں۔ آپ نے اس طرح اس روحانی، آپ نے فرمایا کہ جو پہلی آیات ہیں قد افلح المومنون سے لے کے اس آیت کے آغاز سے پہلے تک، ان میں انسان کی روحانی تخلیق کا ذکر ہے، اس کو انسان کامل بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوگا، اور اس کے پیرالل، اس کے بالکل متوازی اور اس سے ہم آہنگ انسانی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے جو بالکل اس سے موافقت رکھتے ہیں۔ اور انسان ان روحانی منازل کو تو اور ان کے مسائل کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ مسائل تو ظاہری اور مادی اور جسمانی، یہ تو ان کو غور کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ اگر اس پہ غور کرے اور پھر اس کے ساتھ اس کے ریلیشن کو سمجھے تو وہ جسمانی ہی نہیں، روحانی لحاظ سے بھی ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اگر وہ ان مراحل کو گزرے جس میں جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے شروع ہوتے ہیں اور صلاتہم یحافظون تک چلتے ہیں۔ تو بہت ہی وہ لطیف ہے خدا، ورنہ جس طرح نطفے ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کوئی پیدائش نہیں ہوتی، اسی طرح نمازیں پڑھنے والوں کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، بظاہر خشوع کرنے والوں کی بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو کن مراحل سے انسان گزرتا ہے اور کس طرح قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حفاظت اور اس کی مدد اور کا محتاج ہے، یہ سارے پہلو انسان کو پھر اپنی حیثیت بتاتے ہیں۔ انسان اللہ بھی کہتا ہے تم تھے کیا اور تم بن گئے ہو، الم نخلقکم من ماء مہین، اور تم جب انسان پیدا ہو گئے ہو تو ہماری متعلق ہی اعتراض کرتے ہو کہ خدا کیا، وہ کہ ہم کیوں اس کی مانیں، اپنی حیثیت ہی بھول گئے ہو۔
اپنی حالت تو دیکھو کیا تھے, کہاں سے کہاں تک تمہیں پہنچایا ہے. تو صرف یہ دنیاوی پیدائش ہی تمہارا مقصود تھی, یہ نہیں تھی, روحانی لحاظ سے بھی خدا سے تعلق قائم کرنا مقصود. بڑا خوبصورت مضمون ہے, وقت ایسا اتنا نہیں ہے کہ اس پہ ہم جائیں, اس لیے میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تفسیر کو ضرور پڑھیں, خلفاء کی تفسیر کو پڑھیں. یہ مضمون بڑے اور وہ لطف آئے گا آپ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ استاذ نصیر احمد قمر صاحب, آپ نے اب تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کیا. ناظرین کرام, یہ تمام کتب جو آج ہم اس پروگرام میں پیش کریں گے یا جن کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, مکرم نصیر احمد قمر صاحب نے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہ تمام وہ کتب ہیں جو کہ alislam.org لائبریری سیکشن میں جو ہیں آپ ان کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ان کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ تمام کتب جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. جزاکم اللہ. ناظرین کرام, اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے, ہم ایک مہمان سے بات کرتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتے ہیں. آج ہم امریکہ USA کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. مکرم خواجہ حسن خواجہ صاحب مربی سلسلہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواجہ صاحب جزاکم اللہ احسن جزا. ناظرین کو ہم جن دوستوں سے یا جن مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے لندن کے حساب سے اور جہاں پر آپ وہ بیٹھے ہیں ان کو ایک آئیڈیا دینے کا کہ کتنا ٹائم ڈفرینس ہے, اور آج کل رمضان چونکہ چل رہا ہے تو روزے کتنے لمبے ہیں, تو آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ کا اور لندن کا ٹائم ڈفرینس میں آئی بلیو 5 گھنٹے ہیں یہاں سے. جی ہم آپ سے 5 گھنٹے تقریباً پیچھے ہیں. 5 گھنٹے پیچھے ہیں. تو آج کل روزے وہاں پر امریکہ میں کتنے لمبے رکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا روزہ جو ہے تقریباً صبح 4:15 بجے شروع ہوتا ہے اور شام کو تقریباً 8:40 پہ جا کے کھلتا ہے. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب, آپ اس وقت امریکہ کے کون سے حصے میں موجود ہیں؟ میں جو ہوں ہیرسبرگ جماعت میں ابھی فی الحال پوسٹڈ ہوں, جو امریکہ کے جو مشرقی حصہ ہے اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ امریکہ میں چونکہ آج کل وہ پریزیڈنشل ریس بھی آپ کی چل رہی ہے, تو بہت ساری اس طرح کی تبلیغی مہمات جو ہیں ماشاءاللہ سے USA جماعت جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں, چلاتی رہتی ہیں. تو اسلام کے متعلق لوگوں کا جو تصور ہے وہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں بہت مطلب کہ بری طرف جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے, اور خاص طور پر پچھلے دنوں میں جو حالات وہاں پر ہوئے, جو چیزیں جو حادثات وہاں پر ہوئے, تو اس کے متعلق بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ امریکہ میں جنرل طور پر لوگوں کا اسلام کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اب یہ علاقے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. امریکہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو پڑھے لکھے طبقہ ہے ان کا اسلام کی طرف اس طرح رجحان ہے, تو لیکن امریکہ میں ایسے بھی حصے ہیں جس میں لوگ, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے, کہ لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف بالکل نہیں, اور ان کا جو تصور اسلام کے بارے میں ہے وہ کافی برا ہے. اچھا. تو اس تصور کو بدلنے کے لیے کیا کچھ بتا سکتے ہیں ہم؟ کیا مہمات چلائی گئی ہیں, کیا انتظام کیے گئے ہیں, کیا تبلیغی نشستیں یا پروگرام جو ہیں جماعت کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے ہیں؟ جی جماعت نے ایک پروگرام چلایا تھا چند سال پہلے جس کا نام تھا مسلمز فار پیس, تو جس میں عام امریکن کو توجہ دلائی جاتی تھی کہ جو اسلام کی اصلی تعلیمات کیا ہیں, اور اس پہ اسلام کا رجحان جو ہے یہ پیس کی طرف ہے, امن کی طرف ہے. اس کے علاوہ جو لوکل مجالس ہیں ان میں بھی مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں, جیسا کہ پچھلے جمعے اس جماعت میں ہم نے ایک انٹرفیتھ پروگرام رکھا تھا جس میں جو دوسرے ادھر جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ آ کے تاریخ کریں اور دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں درس القرآن بھی اس طرح ہوا, اور ان کو اسلام کی کچھ خوبصورت تعلیمات بھی پیش کی گئی. تو اس طرح کے مختلف پروگرام لوکل لیول پہ منعقد کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ
تراویحوں کا اور درس کا جو کچھ اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پر آپ موجود ہیں یا دوسری مجالس میں اور جماعتوں میں؟ جی بالکل بالکل کیا جاتا ہے، اس مجلس میں بھی اور دوسرے مجالس میں بھی کیا جاتا ہے جہاں پہ احمدیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ادھر ہم تقریباً افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ویکینڈز پر درس رکھتے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار کے روز، اور اس کے علاوہ پھر ادھر مسجد میں ہی مغرب نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو پھر جو احباب ہیں وہ کھانا کھا کے پھر ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے تراویحوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خواجہ حسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے امریکہ سے۔ خواجہ صاحب بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگلا سیکشن ہمارا حدیث کا ہے۔ آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أعوذ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، وہ خوبصورت لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ فاروق صاحب، یہ تکبر کا مطلب بہت وسیع، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے سنا، صرف ایک چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے ذہن میں اکثر ہوتا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ ناک اونچا کر کے لوگوں کو حقیر سمجھ کے دنیا میں چلتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، خلفاء نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ بات درست ہے کہ تکبر کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ بنیادی طور پہ تکبر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت تفصیل سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ تکبر کن معاملات میں ہو سکتا ہے، کیا کیا تکبر کی شکلیں ہیں۔ مثلاً بعض لوگ اپنی صحت پہ ناز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہماری صحت بہت اچھی ہے۔ بعض لوگ اپنے ہنر پہ ناز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہمارا ہنر زیادہ ہے دوسروں سے۔ بعض لوگ اپنی عقل پہ تکبر کرتے ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اپنی قوت، اپنے حسن، اپنے جمال پہ تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں تکبر میں شامل ہوتی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک کے بعد تکبر سب سے بڑی بلا ہے۔ اب ہم جب قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ پر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اور کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم فرماتا ہے ابا واستکبر، یعنی اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، یعنی تکبر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرک کے بعد تکبر کی سب سے بڑی بلا ہے۔ تو چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی جس طرح میں نے ابھی آیت میں بتایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی اس کو یہ سب باتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ عمومی طور پہ تکبر کا مطلب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، بلکہ اس سے پہلے میں اس کو لنک کر دیتا ہوں کہ اب جو آیات شروع میں پڑھی گئی ہیں اور ان کے ساتھ
اس میں انسان کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک نطفے سے ہم نے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا اور مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے. اور میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ کہاں سے تم آئے ہو اور تم ہمارا ہی انکار کرتے ہو. یہ چیز ہے کہ اپنی حیثیت کو بھول جائیں اور دینے والے کو اس کا انکار کر بیٹھے جس نے وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں, اور اب جو وہ اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں انہی کو وہ سمجھے کہ یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی عقل پہ ناز کرتا ہے, حسن پہ ناز کرتا ہے, اس کی بنا پر وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے, کیا خدا قادر نہیں کہ اس کا دماغ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹبری ٹلی کر دے, ایک ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے ختم ہو جاتا ہے. کتنے ہی غرور کرنے والے کسی ایکسیڈنٹ میں شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری طاقت کا جو زور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان جب خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے اور اس دینے والی ذات کو بھول جاتا ہے, یہ ہے بطر الحق, حق کا انکار. تو تکبر دونوں طرز پہ ہے, دو اس کے پہلو ہیں. ایک ہے خدا کے حوالے سے کہ انسان خدا کو اپنے خالق مالک اس قادر و توانا کو جس نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے, جس نے اسے صلاحیتیں دی, مال دیا, سب کچھ دیا, اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے مقابل پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سب سے تکبر کی انتہا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس کی باتیں نہیں مانے, اور دوسری طرف خدا کی مخلوق کے ساتھ تکبر کے ساتھ سلوک کرنا. تو ہر پہلو سے تکبر جو ہے وہ برا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے وسلم اور قرآن کریم کی روشنی میں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے مقابل پر تکبر کا اظہار کرتے ہیں تو خدا اس کو اٹھا لیتا ہے اور جو متکبر کرنے والا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے. قرآن مجید میں یہ بار بار مضمون بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں کو تم کمزور سمجھتے ہو ہم قادر ہیں کہ ان نمن علیہم, کہ ہم ان پر احسان کر کے ان کو طاقت بخشتے ہیں اور تمہاری طاقتیں تم سے چھین لیں. تو انسان کو ڈرنا چاہیے, خواہ وہ حکومت ہو, خواہ وہ فرد ہو, خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں ہو, اس کو خدا تعالیٰ کی عظمت کو, اس کی قدرتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور جواب دہی کا ہمیشہ اس کو احساس رہنا چاہیے. اسی لیے ایک باپ کو بھی اپنے بچے پر سختی کرنے, ناروا سختی کرنے اور مارنے کا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں. آنسلوں کے زمانے میں ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. ظلم ہے کہ اس وقت سے ڈرو جب خدا کے سامنے تم پیش ہو گئے. تم اس کو اپنا وہ سبجیکٹ سمجھتے ہو کہ میرا غلام ہے جو مرضی کروں, ایسی بات نہیں ہے. خدا نے نرمی کا حکم دیا. وہ صحابی پر اتنی خشیت طاری, انہوں نے کہا حضور میں اس کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہ کرتے تو تم سے اس کا حساب لیا جاتا. تو جس بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت درجات تو پیدا کیا ہے, بعضوں کو صلاحیتیں زیادہ دیں, عقل, علم, حسن, وسائل مالی ہوں, دوسرے ہوں, بدنی ہوں, کسی بھی قسم کے فوقیتیں تو ہیں, لیکن ان کو اگر خدا کے حکم کے تابع استعمال کریں گے تو تکبر نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہی بات آج کل بہت ساری جو دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسائل دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے, بہت ساری چیزیں دی ہیں, عطا کی ہیں, تو ان کو ان کا دکھانا, ان کا یوز کرنا, ان کو پہننا, چلانا گاڑیوں کا, وہ کہاں تک ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑی حالت اپنی وہ بنائی ہوئی. اس میں بعض لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ بزرگی کی علامت ہے, اور گندے مندے, برا حال, بال بھی بکھرے ہوئے. تمہارے پاس کنگھی تیل وغیرہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کیا تمہاری, یعنی تمہارے پاس توفیق نہیں کہ تم تھوڑا سا اپنے, کہا جی ہے. تو کہتے پھر اپنے آپ کو سنبھالو, جو خدا نے تمہیں دیا ہوا ہے اس کا اظہار کرو. تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن ان کے اظہار میں بھی خدا کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے, اور اس کی عطا قائم کردہ حدود سے آگے اس طرح نہ بڑھیں کہ آپ جو محروم ہیں ان کے دلوں میں کوئی لالچ پیدا ہو, یا ان کو اپنے حقیر ہونے کا احساس ہو, یا آپ ان کو احساس دلا رہے ہوں. اس لیے کیونکہ انسان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس نے کتنی بڑی دکان سے کتنی قیمتی شرٹ خریدی. ایک عربی میں وہ ایک شعر ہے کہ ما غیر الجلو اخلاق الحمار ولا نقش البراز اخلاق البرازی. نہیں, کسی گدھے پر آپ بڑی خوبصورت منقش چادر ڈال دیں تو اس کے گدھے کے اخلاق نہیں بدل جایا کرتے. لیکن اگر ایک قابل, ذہین, لائق انسان ہے
وہ سادہ سے کپڑے ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس کی عظمت اس سے کم نہیں ہوتی. جماعت میں ایسے بے شمار جماعت میں بھی ایسے بزرگوں کا ذکر ہے، جیسے ظفر اللہ خان صاحب کے بہت سارے واقعات ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر ملتا ہے. آپ بازار جاتے سستی شرٹس ڈھونڈتے تھے، مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بھی بڑی توفیق تھی. وہ کہتے تھے میں خدا کی مخلوق کے لیے کروں. وہ بہت سے طالب علموں کے وظیفے، بہت سارے غریبوں کو، یتیموں، بیواؤں کی وہ مدد کرتے تھے. میں یہاں سے رقم بچاؤں، میں نے اپنا سطر ڈھانپنا ہے، سادہ، باوقار، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا لگے، ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں کہ جو چیز $5 کی ملتی ہے میں ضرور کسی اونچی دکان سے جا کے 500 کی خریدوں. تو وہ ان کی قدر، ان کی عظمت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لباس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ تمہارے سطر کو ڈھانپنے والا ہو، اچھا بھی لگے، باوقار ہو، موسم گرمی سردی اس کے مطابق آپ کو اس سے بچانے والا ہو. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی تعلیم دی کہ لباس التقویٰ ذالک خیر. آپ کو اللہ نے اگر کوشش دی ہے، آپ اس کا اظہار کریں اس کی نعمت کا، لیکن تقویٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے اور اس کے انبیاء نے، اس کے خلفاء نے جو تعلیمات اس بارے میں دی ہیں، جو ان کے پاک نمونے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے چلیں. غریبوں کے علاقے میں جا کے آپ بڑی زرق بر قسم کی چیزیں پہن لیں جو محروم ہیں، اور آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ آپ کا یہ تکبر ہو جائے گا. وہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کیا ہو، میرے پاس یہ ہے. وہاں پہ ان کے لحاظ سے نسبتاً سادہ زندگی گزاریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں بے تکلفی آپ کی بات ہے. آپ نے فرمایا ما انا من المتکلفین. قرآن کریم نے کہا کہ آپ یہ اعلان کر دیں. تکلف نہیں تھا، سادہ صاف ستھرا لباس پہنا. جب آپ کے پاس قیمتی لباس بھی آیا آپ نے وہ بھی پہنے، لیکن ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی. قیمتی حلوں کو پہنا، خیرات کر دیا، کسی کی نے دیا تحفہ، اس کی دلداری کے لیے پہنا، آگے کر دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ تعلقات میں کیا تقویٰ کا کیا کس معیار کو قائم کرتے ہیں. تو ہمارے لیے نمونے ہمارے پاس زندہ نمونے خلافت کی صورت میں موجود ہے. خلیفہ وقت کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. صاف ستھرا باوقار لباس ہوتا ہے، وہی ہونا چاہیے. اور تقویٰ اگر نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے وہ شعر پڑھا، پھر ان ساری چیزوں کے بے فائدہ ہیں. اگر تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہیں تو سادہ باوقار لباس صاف ستھرا وہ بھی آپ کو عزت اور تکریم دینے کے لیے باعث ہوگا. آن سلم نے تکریم کے لفظ استعمال کیا ہے. ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، مونچھیں بھی بڑی ہوئیں، تو آن سلم وہاں پہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے میں اکرم ہا، یہ خدا نے آپ کو بال دیے ہیں، ان کی تکریم کرو، ان کو سنوارو، اچھا رکھو. تو اس سے قطعاً منع نہیں کیا. یہ جو رہبانیت ہے اس کی ہرگز اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ سنزا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تکبر، اور یہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے. ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہمارا کوکنگ کا سیگمنٹ ہے. MTA پاکستان انٹرنیشنل اسٹوڈیوز کی طرف سے یہ تیار کر دیا چھوٹی سی کلپ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس سیگمنٹ میں ہم کیا تیار کر رہے ہیں. السلام علیکم. آج جو ہم افطاری کے لیے ڈش لے کے آئے ہیں وہ چکن ہنی نگٹس ہیں. اور یہ افطاری میں ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ عام لوگوں کو اس چیز کا بیٹر کا نہیں پتہ کہ بیٹر کیسے یوز کیا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے. اس چیز کو ہم چکن کی بریسٹ لیں گے، پہلے اس کی کیوب کٹنگ کریں گے. اس کو 2 طریقوں سے کٹ کیا جاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑی مرغی لے کے اور بڑے ڈائس کٹنگ کر لیں. اس کی بڑے ڈائس کٹنگ کریں گے تو اس کو ڈبل فرائی کرنا پڑے گا. وہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ٹیسٹی ہے، دونوں چیزیں اچھی ہیں. ہم یہ اس لیے لے کے آئیں کیونکہ یہ ڈش ہم ٹی کے وقت ہم آرام سے اس کو بنا کے فٹافٹ بنا کے کھا سکتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے بنا سکتے ہیں، بہت آسان ریسپی کے ساتھ. آپ نے کٹنگ دیکھ رہے ہو کہ میں چھوٹی کٹنگ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جلدی گل جائے اور مہمانوں کے ساتھ جلدی جا سکے. اور ساتھ ساتھ میں نے آئل بھی گرم کرنے کے رکھ دیا اوپر تاکہ ہم آرام سے جلدی سے فرائی کر سکیں. اب ہماری چکن نگٹس تیار ہیں، کٹنگ ہماری ہو گئی ہے. اب ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے. بیٹر کے لیے ہم ایک باؤل لیں گے اور انڈے لیں گے. اچھا، انڈے اب ہم نے توڑ لیے ہیں. اب انڈوں کے اندر ہم بلیک پیپر،
ٹیسٹ کے لیے سالٹ دیں گے. یہ جو سالٹ اور بلیک پیپر ہے یہ اپنے ٹیسٹ پہ ہے, آپ اسپائسیز کھاتے ہیں یا نارمل کھاتے ہیں یا لائٹ کھاتے ہیں. ہم مکس لیں گے, اس کو ہلکا سا مکس کریں گے, انڈوں کو پھینٹیں گے, اس میں کارن فلور, میدا, ڈال لیں گے. میدا اور کارن فلور کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ یکجن اور نگٹس کو جو کرمز ہوں گے اس کو اترنے نہیں دے گا. اس کو اچھی طرح مکس کریں کیونکہ یکجن ہو جائے. اس میں ہم ڈالیں گے اب ونیگر, لیمن جوس اینڈ مسٹرڈ پیسٹ, 2 اسپون مسٹرڈ پیسٹ, اور پھر پھینٹنا شروع ہو جائیں گے. اب اس کو اچھی طرح ہم پھینٹ رہے ہیں تاکہ یکجن ہو جائے. یہ بیٹر آپ گھر میں بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں فریج کے اندر, یہ خراب نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ہم چکن کو مکس کر دیں گے. اچھی طرح اس کو ہم اندر مکس کر دیں گے چکن کو میرینیشن کے اندر. اور یہ بیٹر آپ فریج میں بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں, یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. جیسے مہمان آئیں آپ اس کو فٹافٹ چکن کو اس میں ڈالا, بنایا اور فرائی کر کے دے دیا, مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ ہمارا بیٹر اور چکن میرے تیار ہے. یہ بیٹر کو کم از کم تقریباً 3 گھنٹوں کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ اس میں چکن اس کا ٹیسٹ چلا جائے اور یکجان چکن ہو جائے اور چکن کے اندر ٹیسٹ بھی سارا ڈیولپ ہو جائے. اب ہم چکن کو کرم کرنے لگے ہیں, بیٹر سے کرم میں ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ میں کرم کرتا جاؤں گا. اس کرم کے اندر سیسم بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ اچھا بنانا ہے تو, تاکہ پریزنٹ کرنا اچھا کرنا ہے تو اس میں آپ اس میں سیسم تل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. اب میں نے چکن کو تقریباً کرم کر لیا ہے. اب ہم اس کو فرائی کروں گا آئل کے اندر. چکن کو ہم نے ڈال لیا, اب یہ فرائی ہو رہا ہے چکن. کب تک فرائی کریں گے؟ جب تک یہ گولڈن اپنا کلر نہیں دے گا. اور اس کو ہلکی آنچ میں فرائی کریں, کیونکہ چکن ہوتا ہے چکن کو گلنے میں ٹائم لیتا ہے. اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کریں, درمیانی آنچ میں. اب ساتھ ہی ہم چکن کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک ڈش لے لیتے ہیں. چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے. اب پریزنٹ کرنے کے لیے ہم ایک ٹماٹو کے سلائس کاٹیں گے. ٹماٹو کو ڈش کے ایک سائڈوں پہ لگاتے جائیں. جب تک ہمارا چکن فرائی ہوتا ہے ہم ڈش کی پیڈریشن ڈال رہے ہیں. چکن بھی تقریباً ہمارا ہونے پہ آ گیا. ساتھ ایک شملہ لیں گے, چکن بھی ہمارا تقریباً تیار ہو گیا. اور اس کے اوپر ہم ڈریسنگ دیں گے ہلکی سی ہنی کی.
یہ بہت ٹیسٹی بن جائیں گے اس کے بعد. یہ لیں جی ہمارے چکن ہنی نگٹس تیار ہیں. چکن ہنی نگٹس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن بریسٹ 2 عدد، انڈے 10 عدد، کالی مرچ حسب ذائقہ، نمک حسب ذائقہ، کارن فلور 5 بھرے ہوئے چائے کے چمچ، میدا 5 چمچ، سرکہ آدھا کپ، لیمن جوس آدھا کپ، مسٹرڈ پیسٹ 2 ٹی سپون، بریڈ کرم اور شہد 2 ٹی سپون. چکن ہنی نگٹس بنانے کے لیے چکن کی بریسٹ لے کر اس کی کیوب کٹنگ کر لیں. بیٹر کے لیے ایک بول میں انڈے توڑ لیں، کالی مرچ اور نمک حسب ذائقہ ملائیں، کارن فلور اور میدا ملا کر اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں. پھر سرکہ، لیمن جوس اور مسٹرڈ پیسٹ ملا کر اچھی طرح سے پھینٹ لیں. چکن کو بیٹر میں ملا کر 3 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں. میرینیٹ ہونے کے بعد چکن پر بریڈ کرم لگائیں اور آئل میں میڈیم آنچ پر ڈیپ فرائی کریں. چکن فرائی ہونے کے بعد شہد سے ڈریسنگ کریں. مزیدار چکن ہنی نگٹس تیار ہیں. جی ناظرین، یہ تھے چکن ہنی نگٹس کی ترکیب اور اس کے جو آپ اگر بنانے ہوں تو اس کی کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. MTA پاکستان اسٹوڈیوز کی طرف سے یہ تیار کردہ چھوٹا سا کلپ ہم روز آپ کو دکھاتے ہیں اس سیگمنٹ میں جو ہماری کوکنگ سیگمنٹ ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ڈاکٹر طارق باجوہ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے. صحت کے متعلق کچھ علم حاصل کریں گے، کچھ باتیں پوچھیں گے اور ان کے جواب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم کچھ نٹس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ آپ اگر ہمیں بتا سکیں کہ نٹس کی جو عام خصوصیات ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، ان کے متعلق وہ کون سی ہیں؟ نٹس جو ہیں یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہے، جسے کہتے ہیں نا بائٹ سائز پیکج، چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ محل لائن ذرا کمزور ہے آج. چلیں ہم اس کو دوبارہ ری ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کٹ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پہلے جو بات ہو رہی تھی، یہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی اور اسی طرح حدیث کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، تو اس کے متعلق اگر ہم پوچھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا جو لفظ ہے وہ اکثر آیات میں، بہت ساری آیات میں جب بھی انسان کی تخلیق کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت بہت دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں صرف مٹی جو بظاہر مٹی ہوتی ہے لفظی طور پر، اس سے تو مراد نہیں، اس کی خصوصیات، اس کی کوالٹیز، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کی بات ہوتی ہے. تو اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا اگر ہم کچھ جان سکیں مختصر. قرآن کریم نے وہاں سلالتم من طین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور دوسری جگہ پہ اس کی بھی پھر طین کی بھی مختلف حالتوں کا بڑی تفصیل سے قرآن کریم نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. یہ خیال تو بہرحال درست نہیں ہے کہ کہیں سے مٹی پکڑی اور اس سے انسان بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا ہوا ہے. اور اس میں یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، ایک تو ظاہری لحاظ سے یہ دیکھیں کہ اسی دنیا سے انسان کا وہ تخلیق کا سلسلہ ہے، جو آگے نطفے کی سٹیج کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو اس میں وہ ساری جس علاقے میں کوئی شخص تھا، جس زمین میں رہتا تھا، اس کی خوراک، اس کا موسم، اس کے حالات، ان سب چیزوں کا اثر اس نطفے پہ آیا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس زمین سے، مٹی سے بننے کا. اور زمین میں جتنی خصوصیات ہیں جو مختلف غذاؤں کی صورت میں، دوسری صورت میں جو انسان وہ کھاتا ہے، ان سب کے اثرات بھی اس نطفے میں جاتے ہیں. تو ایک تو پہلو وہ ہے کہ آغاز کس طرح ہوا، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں جس کے متعلق اس تفصیل میں اس وقت اس تفصیل میں جانا ممکن نہیں. میں اگر سجیسٹ کر سکوں تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی جو تصنیف ہے ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے جس میں قرآنی آیات کے حوالے سے تخلیق انسانی کے
مختلف پہلوؤں کا، مختلف مدارج کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو سائنٹیفکلی بھی حضور نے اس کا انطباق کیا ہے. تو جو تفصیل اس پہلو سے دیکھنا چاہے وہاں پہ چلیں. لیکن تین کے لفظ میں ایک اس کے انتخاب میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مٹی جو ہے وہ مختلف کالموں میں ڈھل جاتی ہے، جس سے ضرورت میں بھی اس کو ڈھالیں. تو انسان کو یہ آغاز بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر خاکساری ہونی چاہیے. بنیادی سبق یہ ہے کہ تمہارا آغاز خاک سے ہوا ہے، مر کے بھی خاک میں ہی جانا ہے اور خاک ہو جاتا ہے انسان. تو خاک ساری جو ہے وہ انسان کا خاصہ ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے اور شیطانی طریقے اختیار نہ کرے جو یہ کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو بس خاکساری پسند ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ایک منظوم کلام میں کہ تکبر سے نہیں ملتا وہ دلدار، ملے جو خاک سے اس کو ملے یار، پسند آتی ہے اس کو خاک ساری، تذلل ہے رہے درگاہ باری. تو انسان اپنی حیثیت کو نہ بھولے کہ وہ خاک سے بنا ہے، خاکساری ہی اس کو زیبا ہے، وہ طین سے بنا ہے. اس کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ اپنے اوپر چڑھائے اور ہر وقت شیطان کی طرح تکبر یا غصہ اور بھڑکنا، جوش میں آنا، یہ شیطانی خصوصیات ہیں. آن سلم نے اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا کہ غضب جو ہے وہ شیطان سے ہے. تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور خاکساری کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے. مقصد میرا پوچھنے کا یہ تھا کیونکہ بہت ساری جو پہلے دیگر مذاہب گزرے ہیں اور ان کے مذاہب کے ماننے والوں نے بھی بعد میں جو غلطی کی ہے فاروق صاحب، اور یہ بہت مسئلہ پڑا تھا سائنس اور ریلیجن کو ملانے میں بھی. کیا یہ سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے حق میں جاتی ہے، مذہب کے حق میں جاتی ہے، یا مذہب کے خلاف جاتی ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں جو ان کی کتب میں لکھی گئیں وہ انہوں نے لفظی طور پر ان کو اسی طرح ماننا چاہا اور لازمی قرار دیا. خاص طور پر گیلیلیو کی اگر ہم بات دیکھیں تو چرچ کا جو موقف تھا اور پھر سائنسدانوں کا جو موقف تھا، تو اس سلسلے میں بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ قمر صاحب نے بھی بتایا کہ خصوصیات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مٹی کا جو خاص طور پر مٹی کا لفظ جو چنا ہے، اس میں جو اس کی خصوصیات کا انسان کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. بالکل رضا صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بعد میں بھی سائنس نے انہی باتوں کی تصدیق کی ہے. پہلے وہ خود اپنی تحقیقات کرتے رہے اور مختلف باتوں میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن بالآخر قرآن کریم کے بیان اس کے مطابق انہوں نے اپنی سائنس کو ڈھالا اور وہی ثابت ہوا جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، بالکل درست بات کی ہے کہ بالآخر خدا تعالیٰ کی ہی تصدیق ہونی ہے. اور ان کے پھر جس طرح قمر صاحب نے بھی بتایا کہ بہرحال اس کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی پیدائش کا ہے. تو بالکل درست بات. چلیں، جزاکم اللہ خیر. ناظرین، ہم ڈاکٹر طارق باجا صاحب سے ایک دفعہ پھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے نٹس کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کی نٹس جو ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کا آتی میں لوگوں کو احساس ہوا ہے. کیسے اس کا استعمال تو غیر سے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے اور بعض اوقات جو خاص طور پہ بادام کا زور دیتے تھے تو. لیکن آج میں جو سائنس نے میڈیکل سائنس نے اس میں تحقیق کی ہے، بھی ثابت ہوا ہے کہ مفید چیز ہے. دل کے لیے خاص طور پہ ہارٹ ہیلتھ ایکٹ جس کو کہتے ہیں کہ دل کے لیے مفید فیٹس تو جو ہے فیٹ کے نام سے جاتا ہے، لیکن نٹس میں وہ فیٹ ہے جو دل کے لیے مفید ہے. فیٹ کی دراصل 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا فیٹ اور ایک برا. ایل ڈی ایل برا فیٹ لو ڈینسٹی لائف پروٹین کہلاتا ہے، اور ایل ڈی ایل اچھا فیٹ ہائی ڈینسٹی لائف. اس میں جو فیٹ ہے وہ انسیچوریٹڈ یا مونو انسیچوریٹڈ فیٹس موجود ہیں نٹس میں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن آج مجھے لگتا ہے ہماری لائن کی ذرا کچھ خرابی ہے، تو اس لیے ہم آپ سے
پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. جزاکم اللہ حسن جزا. قمر صاحب ہم موو ہوتے ہیں اگلی سیگمنٹ کی طرف فکر المسیح کے متعلق. آج جس طرح کے ہم ناظرین آپ کو بتاتے آ رہے ہیں یہ کتاب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن العزیز کے ارشاد اور حضور کے ہدایات پر جماعت نے اکٹھی کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر مختلف مواقعوں پر جو فقہ کے لحاظ سے ارشاد فرمائے جو فیصلے فرمائے ان کو اس کتاب میں اکٹھا کیا گیا ہے. آج جس سیکشن کے بارے میں یا جس ٹاپک کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حلت و حرمت کے متعلق ہے. فاروق صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیکشن میں بہت ساری مختلف چیزوں کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، لیکن حلت و حرمت کے متعلق یہ جنرلی اگر ہم پوچھ سکیں کہ وہ کیا ہے، کیا اس سے مراد ہے؟ عمومی طور پہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہی سب باتیں کی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جو بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ ہیں، اس کے متعلق آپ نے بات کی ہے. اور اپنی جو تشریحات بیان کی ہیں قرآن کریم کے حوالہ جات دے کر کی ہیں. اس کے متعلق حلت اور حرمت کے بارے میں عمومی طور پر اس کا مطلب کیا ہے، یعنی حلت حرمت کا مطلب حلال یا حرام چیز، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. عمومی طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ حلال ہے، لیکن جب اس میں کوئی گندی چیز شامل ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہمیں شریعت سے ملتی ہے کہ وہ حرام ہے تو وہ منع ہو جاتی ہے. مثلاً ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایک ہی بات ملتی ہے کہ شادی کے موقع پہ دف بجانا اور شادی کا یعنی شادی کو شہرت دینا اس کی اجازت ہے، لیکن جب اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، مثلا ناچ ہے، وہ جب شامل ہو گیا تو وہ خود بخود منع ہو گیا. اسی طرح جتنی بھی ہمیں حرام چیزیں ملتی ہیں، حلال یعنی پاک چیزیں ملتی ہیں، جب بھی اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے گی تو وہ خود بخود منع ہو جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یعنی آپ کا موقف بھی یہ تھا اور آپ اسی طرف مائل تھے کہ جس موضوع کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے شریعت میں، اس کے بارے میں آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی زیادہ تفتیش نہیں کرنی، لیکن اپنے تقویٰ کو دیکھیں کہ کیا وہ آپ چیز استعمال یا میں لانے کے لیے یا خریدنے کے لیے یا کھانے کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے کھانے کے لیے. تو یہ آپ کا طریق تھا. اور عمومی طور پر بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ شریعت نے خاص طور پہ اس کو منع کیا ہو، ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ نیت کو دیکھنا ہے کہ کس نیت سے ہم اس کا استعمال کریں. طیب کا بھی اکثر ذکر آتا ہے. دیکھیں حلت و حرمت کی جو بات ہو رہی ہے، یہ جو فاروق صاحب نے بتایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. کہ ایک تو ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پھر بہت ساری چیزیں اعمال ہیں، بعض افعال ہیں، بعض اور بہت سارے پہلو ہیں انسانی زندگی کے، ان میں بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. تو حلت و حرمت کا تو ایک بڑا وسیع مضمون ہے، مختلف زندگی کے پہلوؤں سے تعلق رکھنے والا، اور اس پہلو سے پھر قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، مسیح السلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ باتیں جو ہیں وہ آگے کھولی جائیں گی. عام طور پر حلت و حرمت کا جو مضمون لیا جاتا ہے وہ کھانے پینے سے زیادہ تر اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. قرآن مجید میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر کیا گیا وہ چند چیزیں ہیں، باقی عموم جو ہے وہ یہی ہے کہ حلال ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو بھی جو تعلیم دی کھانے پینے کے تعلق ہے وہ یہ تھا کہ طیبات کھاؤ. طیبات کا مقام حلال سے بھی بڑھ کر ہے، حلالً طیب بھی فرمایا، لیکن خاص طور پر طیب یعنی رسولوں سے حرام کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ طیب کی طرف جاؤ.
حلال میں بھی وہ چیز لیں جو اچھی ہے. اب طیب میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں, ظاہری لحاظ سے بھی اچھی ہو, خوشبودار ہو, خوش ذائقہ ہو, دیکھنے میں بھی اچھی لگے, اس کے اندر کوئی گلی سڑی نہ ہو, مثلاً کوئی مضر پہلو نہ ہو. پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی صحت اور مزاج اور حالات کے مطابق ہو. سخت سردی میں آپ برف کے گولے کھانے شروع کر دیں تو گلا تو خراب ہوگا, یہ طیب کام نہیں آپ کر رہے ہوں گے. موسم کے مطابق, حالات کے مطابق جو چیز موافق ہے آپ کی صحت کے لیے, ہر پہلو سے اچھی ہے, وہ کھائیں. اب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ ایک مثال آپ نے دی, فرمایا کہ آٹا ہے, آٹا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آٹے کی بوری لا کے ذرا کھاؤ, اسی طرح اندر جا کے جم جائے گا سب کچھ. اس کو طیب بنا کے کھائیں, اس کو پکائیں. اگر کچا کھائیں گے تب بھی مسئلہ ہے. پراپر جو پکانا چاہیے, جس طرح اس کو کھانا چاہیے, جس طرح وہ طیب بنے. اسی طرح بہت سارے پھل ہیں, اب پھل حلال ہیں لیکن گٹھلی سمیت کھائیں گے؟ آم آج کل لوگ کھا رہے ہیں نا, گٹھلی سمیت کھائیں. کوئی کہاں لکھا ہے کہ آم کی گٹھلی حرام ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس قرآن کریم نے حلت و حرمت کے متعلق جو تعلیم دی ہے وہ ایسی اصولی, ایسی جامع, ایسی خوبصورت ہے کہ اس وقت میں اب سارے وہ جو پہلو ہیں ان کا تو بیان ممکن نہیں ہے. جو اصولی طور پر یہ ہے کہ حرام کے تو پاس نہیں جانا, حلال چیزیں لینی ہیں. اور حلال میں سے بھی مومنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ طیب چیزوں کا استعمال کریں. ہر ایسی چیز جو حرام نہیں ہے اور وہ حلال کے دائرے میں شامل ہے, ضروری نہیں کہ ہر حلال جو ہے وہ ضرور کھائے بھی جائے. جیسے کہ میں نے ایک مثال عام سی دی, لیکن بہت سارے پرندے ہیں, بہت ساری اور سی چیزیں ہیں. پھر حسب حالات بھی بعض چیزوں کو, بعض کام ہیں ان کے, اگر آپ ان کو کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کا اس کائنات میں جو ایکو سسٹم خدا نے بنایا ہوا ہے, جو وہ کام کر رہے تھے, وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مثلاً ایک دفعہ حضرت مرزا محمود احمد, صاحبزادہ مرزا محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی, بچپن کا واقعہ ہے, وہ شکار کر کے لائے تو ایک طوطا شکار کر کے لے آئے. حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ میاں یہ کیا ہوا, تو حرام تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ خوبصورت لگتا ہے, اچھا بولتا ہے, یہ اپنا ایک کردار ہے اس کا جو وہ ادا کر رہا ہے اس کائنات میں, جو اللہ نے اس کے سپرد کیا. درختوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف قسم کے فائدے انسان کو پہنچا رہی ہیں, جن کا ابھی تک انسان کو پتہ بھی نہیں. پرندے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. اگر ان کو کھانا ہی شروع کر دیں گے تو یہ درست بات نہیں ہوگی. تو طیب کی جو تعلیم دی ہے, ایسا لفظ جامع ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں یہ جو ہے بہترین اصول اس میں وضع ہو جاتے ہیں. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی. تو اصل چیز تقویٰ ہے, اور جیسا کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی اور اخلاص کے ساتھ اس کے احکامات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو متشابہات ہیں وہاں پہ آپ کا دل کا تقویٰ آپ کی رہنمائی کر دے گا. بہت خوب, جزاکم اللہ. سنجزا نصیر احمد قمر صاحب اور فروغ رحیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے سوالوں کا جواب دیا. جزاکم اللہ سنجزا. ناظرین کرام, آخری سیگمنٹ ہمارا بک انٹرو کا ہوتا ہے. آج جس کتاب کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ ہے تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے مارچ 1967 میں خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا, اور ان خطبات میں سے یہ پہلا خطبہ ہے جو حضور انور نے ارشاد فرمایا, جس میں حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کے 23 عظیم الشان مقاصد بیان فرمائے. یہ خطبات چھپوا کر احباب جماعت کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں ان سے, تاکہ ہم لطف اندوز ہو سکیں, ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. حضور نے جو مقاصد ان خطبات میں بیان فرمائے ہیں تاکہ وہ احمدی احباب پوری دنیا پر جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ان کے اوپر عمل کر کے حضور کے ان الفاظ پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ سنجزا. ناظرین کرام, یہ تھا پروگرام نشر رمضان کی منڈے کی ایپیسوڈ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.